حویلی مجاہد کی لے جا کے اس کی، ہاں حویلی مجاہد کی لے جا کے اس کی، وہیں پر ہی چمڑی اتارا کریں گے۔ اب یہاں سے بات سن، مفسرین کا تفسیر اٹھا کے دیکھ، تمام تفاسیر کھول کے دیکھ کہ اس پہ جو حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ شہداء کس طرح سے زندہ ہے، کہ ان کی روح سبز پرندوں کی اوٹ میں جنت میں اڑتی ہے اور اللہ کے یہاں جنت میں کھاتی ہے۔ اب یہاں جسم دنیا میں ہے، روح ان کی شہیدوں کی روح کہاں ہے؟ جنت میں۔ جنت میں سبز پرندوں کی اوٹ میں ہے اور وہاں جنت میں اڑتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے شک شہید بھی ہے، لیکن نبی کی اپنی جو حیات مبارکہ برزخ کی زندگی میں حاصل ہے وہ شہیدوں کی حیات مبارکہ سے لاکھوں درجے اوپر ہے، سمجھے نا؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ اگر ایکول کا ہے تو یہ تمہیں مبارک ہو۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام برزخ میں دنیا سی حیات سے ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد انصری میں روح مبارک ہے، اور شہید کے جسم میں روح نہیں بلکہ روح وہاں جنت میں سبز پرندوں کی اوٹ میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تمہارا عقیدہ پھر اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ جناب ابو معاویہ دیوبندی جی جیسے وہ اپنے سمجھ رہے تھے اس طرح سے کہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے کہ نہیں، انبیاء کرام مر کے مٹی میں ملنے والا نہیں ہے، انکار ہے وہاں پر۔ لیکن آپ اسماعیل دہلوی کو تو آپ خارج کر دیے اپنے اکابر سے، تو اس کی بات ہی چھوڑیے۔ رشید احمد گنگوہی کے بارے میں میں پوچھا، جو تقویت الایمان عین اسلام ہے لکھ چھوڑے ہیں، اس کو خارج کیے تو اس کا جواب نہیں دیے۔ اور رہی بات کہ آپ نے گستاخی کیا، کہا کہ ولا تقولوا لمن یقتل، یہ شہید والی آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فٹ کر رہے ہو، میں فٹ نہیں کیا، حدیث کا حوالہ دیا ہوں۔ گستاخی کا ہے، حدیث میں تو کچھ اور کہتی ہے، تم کچھ اور کہہ رہے ہو۔ تو علم کی یتیمیت، یتیم آپ کی علم پر میں ہنسوں یا روؤں جناب؟ آپ صرف موضوع سے ادھر ادھر جاتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں گستاخی یہ ہے، لیکن اربع ثلاثہ کے میں پیش کیا، اس کا جواب تمہارے اوپر قرض ہے، جواب نہیں دیے ہو، قرض ہے۔ جس کو گستاخی کیے ہو کہے ہو تو یہ اشرف علی تھانوی کو گستاخ کہو، محمود الحسن کو گستاخ کہو، حبیب الرحمان دیوبندی کو گستاخ کہو، محمود حسن صاحب کو گستاخ کہو، نانوتوی جی پر فتویٰ لگاؤ، کفر کا فتویٰ، گستاخی کا کیا ہو گیا جناب؟ آپ خود پاؤں الجھائے یار کا اس کے مزداق نہ بنے۔ میں شعر و شاعری جھاڑنے والا نہیں، آپ مانے اس کو، اور دیوبندی عقائد باطلہ سے توبہ ہو جائیں، تائب ہو کر مسلمان بنو یار۔ حضرت آپ سے گزارش ہے آپ اعلانیہ گروپ میں کر دیجیے، بس یہ ادھر ادھر بھاگتا رہا، چلم چلی بھوپال دلی کرتا رہا، اور آگے سے گیلا پیچھے سے پیلا ہو گیا ہے، اور یہ گروپ سے دفع ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو دفع بھی کریں گے، کیونکہ جو یہاں گروپ میں حدیث قرآن نہ سمجھے اسے کتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بس یہ کتوں کے ساتھ ٹھیک رہے گا، کیونکہ یہ ایسی بدبخت ہے، ذلیل ہے، بس اس کے ساتھ اب ہمارا وارہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ حدیث قرآن کو ٹھکرانے والا، اپنے اکابر کو ٹھکرانے والا، اس کا دفاع نہ کرنے والا، بلکہ یہ سفید شیطان ہے، یہ شیطان ہے، شیطان ہے۔ جناب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بات، وہ آیت کیوں فٹ کیا، کہاں سے مجھے دلیل تھی تو مجھے دلیل پیش کر دیا۔ اب رہی بات شہید دوسرے لوگوں کے بارے میں کیوں جا رہے ہو یار؟ اس کی زندگی میں کیوں جا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے کا معاملہ تھا نا، اس کو میں نے بخاری اور مسلم کے حدیث کا حوالہ دے کر کے، اور آپ کے ارواح ثلاثہ، آپ کے اکابرین قبر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جس کو گستاخی کہے ہو تو جواب نہیں دیے، پھر بکواسی کرتے رہو گے، جواب کیوں نہیں دیتے جناب؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لاؤ دلیل، یا تو مان لو اشرف علی تھانوی گستاخ ہے، کافر ہے، اعلان کر دیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر نظامی، میں نے پہلے ہی کہا کہ تو غلط بیانی یہاں کر رہا ہے، تو آج ایسا عقیدے میں پھنس گیا نا۔ یہ دیکھ تہذیب و التہذیب جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 200 پر
200 پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تمام اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام قبر اور برزخ میں زندہ ہے، اور ان کی زندگی حضرت شہداء رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اب آگے اس پہ ڈسکس کرے گا، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ شہید کی آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی فٹ ہے۔ ارے کیا ہو گیا اختر نظامی، کہاں کے تیر کہاں مار رہا ہے؟ آج کی تازہ خبر، ابو معاویہ کے منہ پہ کالی پوت دی گئی اور شیطان کے بل میں گھس کے چھپ گیا۔ ابو معاویہ کے منہ پہ کالی پوت دی گئی۔ آج کی تازہ خبر، آج کی تازہ خبر، آج کی تازہ خبر، آج کی تازہ خبر، ابو معاویہ کے منہ پہ کالی پوت دی گئی اور شیطان کے بل میں گھس کے چھپ گیا۔ ابو معاویہ کے منہ پہ کالی پوت دی گئی۔ آج کی تازہ خبر، آج کی تازہ خبر، آج کی تازہ خبر۔ جی اپنے اکابر کا انکار کر دیا۔ وہ رشید احمد گنگوہی کے بارے میں پوچھا تو اس کے بارے میں تالا لگ گیا، اس کی زبان میں کچھ نہیں بول پایا، ہے نا۔ ابھی اشرف علی تھانوی کی باری آئی، قاسم نانوتوی کی باری آئی، محمود الحسن صاحب کی باری آئی، تو اس کے بارے میں بھی یہ زبان نہیں کھول رہا ہے، نہ کھلے گی اس کی زبان۔ یہ کتنی ذلیل اور رسوا ہے، اس کی بے بسی پہ کیا ماتم کرو یا ہنسو سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیے کتنی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ آپ سنیں اس کی بات، موضوع سے بھٹکانے کی کبھی کوشش بہت کیا، یہ واللہ بہت کیا، کبھی ادھر کبھی ہاتھ پاؤں ڈینگے ہانکنے کی کوشش کیا، لیکن علم یتیم پر ہنسیں یا روئیں پتہ نہیں چلتا اس کے۔ ان کو اللہ ہی ہدایت دے، ہدایت کی دعا کرنا تو اس کے لیے فضول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل میں پہنچا ہوا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر نظامی تو آج اتنا بے بس اور بے کس ہو گیا ہے، حالانکہ ضلالت کا تو لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، لیکن تو اتنا کہ حدیثوں کا بھی انکار کر رہا ہے۔ شفاء الساقم پڑھی ہے، وہ حیات الانبیاء لبحقی یہ کتاب پڑھی ہے کبھی؟ اس میں لکھا ہے الانبیاء یا فی قبورہم یصلون، یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے حدیث کے۔ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں، جبکہ شہیدوں کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ شہید زندہ ہے اور ان کی روحیں سبز پرندوں کی اوٹ میں جنت میں ہے۔ تو اس حدیث کا انکار وہاں کر گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا تو پھنس گیا۔ علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی سند کو نقل کر کے اس کی روایت کی توثیق کرتے ہیں اور اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ایک کون؟ علامہ سبکی رحم اللہ۔ اور تو بات کہاں کی کر رہا ہے؟ ہم ابو معاویہ دیوبندی، یہ آیت مطلق ہے اور مطلق جانتے ہیں سب پہ جاری ہوتا ہے۔ شہید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کہا، باتوں کو پھیرنے میں بڑی اسپاٹ ہو تم۔ کیا کہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ پڑھ کر کے کہ شہید کے فہرست میں عام لوگوں کے فہرست میں لا کھڑا کر دیا۔ میں نے دلیل دیا تو تم منہ کر گئے، پھر باتوں کو بنانے کی کوشش کی۔ کیوں یہ منافقانہ انداز کیوں جی؟ میں نے دلیل دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہیں۔ اب رہی بات دوسری بات کہ شہید کی زندگی وہاں جنت میں چڑیے کے جیسا وہاں کھاتے پیتے ہیں سبز، تو تم منہ کر گئے پھر باتوں کو بنانے کی کوشش کی۔ کیوں یہ منافقانہ انداز کیوں جی؟ میں نے دلیل دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہیں۔ اب رہی بات دوسری بات کہ شہید کی زندگی وہاں جنت میں چڑیے کے جیسا وہاں کھاتے پیتے ہیں سبز پرندے کی جس شکل میں ہے، وہ فٹ کر رہے تھے بچنے کے لیے۔ کہاں دوڑو گے یار؟ اور پھر کہہ رہے ہوئے امام حجر ابن اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ یہ پیش کیے، خود بھی کہتے ہو کہ انبیاء کی سی زندگی سے عرفہ و اعلیٰ ہے، خود ہی پھنستے ہو۔ لیکن جب میں آنے جانے کی بات کہا اربعہ ثلاثہ کی، تمہارے اوپر قرض ہے، کب جواب دو گے؟ تھانوی پر کفر کا فتویٰ کب عائد کرتے ہو؟ رشید احمد گنگوہی کو جیسے اسماعیل دہلوی کو لات مارے ویسے ہی رشید احمد گنگوہی کو کب چھوڑ رہے ہو؟ اعلان کر دو۔ تمہاری ذلت اور شکست چیخ کر کے تمہارے عقل شعور سے آ رہے ہیں، لیکن تم بولنے سے قاصر و خاسر ہو، سمجھے؟
मुफस्सिर ने लिखा है मुतल्लक है? जरा एक मुफस्सिर का नाम बता और उसकी असल मतन पेश कर। जनाब अबू माविया देवबंदी, अच्छे से देख ले और पढ़ ले, यसल्लून नहीं है वो। अब पढ़ाना शुरू करूं तुमको, इतनी गलती पढ़ते हो यार। युसल्लून है, नमाज पढ़ते हैं, यसल्लून नहीं पढ़ना है ना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़मतहु व अतूबु इलैह। पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या कौन मुनाजिर बना दिया। अफसोस लगता है यार, अफसोस। मुझे तुम पे बड़ी हंसी आ रही है। देख, शेख अब्दुल मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, हय्या फी कब्री ही। और आगे क्या लिख रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक में है, क्योंकि सही हदीस में आया है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। और तू शहीद की मिसाल लाके तमाम मुहद्दिसीन का इनकार कर गया और कहता है कि ये आम है। अरे जा यार, किसी जगह पढ़, किसी जगह पढ़ के यार कुछ हासिल कर, फिर अबू मुआविया के सामने बैठकर बहस कर। जनाब आप इधर उधर की बात कर रहे हो और तोहमत भी लगा रहे हो। मैं ओनली वन हयातुन नबी पे आपने कहा कि आने जाने की ये क्या है, बेअदबी है। जन्नत छोड़ करके कैसे आएंगे जाएंगे? जो इंतकाल हो गए, आप आयत पढ़े ना, जिस आयत के कुफार और मुशरिकीन के मुतालिक है वो बात पढ़ी, तफसीर को ठुकराया और अपने जाहिरी माने को लेकर के गैर मुकल्लिदों के जैसे उछले और बेअदबी कहा। तो यही बेअदबी और यही गुस्ताखी आपके घर से मैं अरबाए सलासा से दिखाया, जवाब नहीं दिए मैं। और दूसरा कर्ज ये है कि जिस तरह से इस्माइल दहलवी को ठुकराए, रशीद अहमद गंगोही को अपने अकाबिरीन से ठुकराओ। क्यों? इसलिए कि तक़वीतुल ईमान को आईने इस्लाम लिखे हैं और उसके बगैर इस्लाम पूरा नहीं होता है जनाब। तो जनाब ये रशीद गंगोही को कब निकाल रहे हो? मैं पूछा तो जवाब नहीं दिए, अफसोस। हजरत ये बोलता है अंबिया, आखिर में कहता है अलैहिस्सलाम, अलैहिमुस्सलाम है, और अंबिया बोलता है, फिर बोलता है वाहिद का इस्तेमाल करता है। इसको बता, ये अनपढ़ जाहिल है, अजल कमबख्त कहीं का। जी ये इतनी इल्म से यतीम है ये। इनको अंबिया जब जमा इस्तेमाल होते हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम बोलना चाहिए इनको, लेकिन अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं और हैं की जगह है बोल रहा है। यानी वाहिद और जमा में भी इसको इम्तियाज़ करने की तमीज़ नहीं है। और ये देवबंद का मुफ्ती और मुनाजिर है, इसको तो मैं पढ़ाता, मेरे सामने घुटना जानवे अदब पेश करेगा तो इंशाअल्लाह इसको जमा क्या है और वाहिद क्या है और क्या है अदब व एहतराम मैं सिखाता। लेकिन सुनिए इसकी क्या बोलता है। अख्तर नज़ामी साहब, आज आप उल्टे लटक जाओ, लेकिन अपना कुफरिया अकीदा हरगिज़ साबित नहीं करोगे, है ना। मैं कह गया कि भाई तुम्हारा अकीदा सही नहीं है। ये देखो, मीज़ानुल अदील जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 460 तबका मिस्र, इसमें भी लिखा हुआ है कि हजाज बिन असवद रदी अल्लाह ताला अन्हु साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं। हजाज बिन असवद रहमतुल्लाह अलैह साबित बिन बनानी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु, उन्हें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है और नमाजें पढ़ते हैं। और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत नकल की है और इसे हसन कहा है। देखिए अबू माविया देवबंदी, अफसोस है आपकी बेबसी पर। मैंने हदीस का हवाला दिया जनाब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद भी हैं, लेकिन वो आम शहीदों के जैसा नहीं, अरफा वाला हज़ारों गुना, उसकी हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और आपने गुस्ताखी कहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर से कहीं आने जाने को गुस्ताखी कहा कि जो इंतकाल हो जाते हैं गुस्ताखी है कि वो आए जाएं कहीं पर। तो वही गुस्ताखी आपके यहाँ से मैंने दिखाया अरवाह सलासा से, तो उसका इनकार भी नहीं कर रहे हो न इकरार भी नहीं कर रहे हो। क्यों ताले लग गए आपकी ज़बान में? क्या बात है? क्या अशरफ अली थानवी आपको काम आएगा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे? जनाब
یہ سب اکابرین جو کفریہ شرکیہ عقائد گڑ گئے ہیں حدیث اور قرآن کے خلاف، اس کو لات مارے یار. اور مسلمان سچے دل سے توبہ کر کے دیوبندیت چھوڑ کر کے اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی مسلک میں آ جاؤ. دعوت سخن دیتا ہوں تجھے.